بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا سبق چل رہا تھا سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 تک ہمارا سبق ہو چکا۔ آج آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ پہلے ہم اس کے لفظی معنی سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں جی، اس آیت نمبر 7 میں سب سے پہلا لفظ ہے انا۔ انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک۔ الذین وہ لوگ جو آمنو مطلب ایمان لائے۔ ان الذین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وعملوا کا مطلب اور عمل کیے۔ الصالحات صالحات کا مطلب نیک اچھے۔ اولئک کا معنی ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں۔ اولئک ہم کا مطلب وہی، یعنی یہ تاکید کے لیے، اولئک ہم یہی وہ لوگ ہیں۔ خیر کا مطلب بہترین، البریہ کا مطلب مخلوق، یعنی یہی بہترین مخلوق ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ نمبر 2 جزاؤہم ان کا بدلہ ہے۔ جزا کا مطلب بدلہ، ہم کا مطلب ان کا، یعنی دنیا میں تو یہ بہت اچھی مخلوق ہیں اور پھر ان کا آخرت میں کیا بدلہ ہے؟ عند ربہم عند کا معنی ہوتا ہے پاس، ربہم ان کا رب، یعنی ان کے رب کے پاس۔ جناتن یہ جمع کا صیغہ ہے، باغات، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات مطلب باغات۔ عدن ہمیشہ رہنے کے لیے، عدن کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ والی چیز۔ تجری چلتی ہے یا بہتی ہیں، من سے، تحتہا کا مطلب ان کے نیچے سے، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ہا مطلب ان جنات یعنی باغات کے نیچے۔ الانہار نہر کی جمع ہے، یہ نہریں، بہت ساری نہریں۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، یہ تاکید کے لیے۔ رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، رضیہ کا مطلب راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضو واو کا مطلب اور، رضو کا مطلب وہ لوگ بھی راضی ہو گئے، عنہ اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ ذالکہ مطلب یہ وہ ہیں، لمن جن کے لیے، یا جو، خشیہ ڈرے، ربہ اس کا رب، یعنی اپنے رب سے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ بہترین مخلوق ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ان کو اپنی رضا دے گا۔ یہ تھا جی اس کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ان کے سلیس ترجمہ کی طرف۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 7 سب سے پہلے، جو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہی لوگ بہترین مخلوقات ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے اور نیک عمل نہیں کرتا تو وہ بھی نہیں، اور جو نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے وہ بھی نہیں۔ ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں بہترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں، جنات عدن ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، یعنی باغات ہیں، تجری من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اور وہ اس سے راضی ہوئے، یعنی یہ بدلہ ان کو کیوں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے ایمان اور اعمال سے راضی اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی انعام عطا کرے گا۔ یہ جو ہے، اس سے پہلے چونکہ شر البریہ، جو وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور واضح دلائل کو چھوڑ کر کے، قرآن اور نبی کو چھوڑ کر کے اپنے کفر پر، شرک پر قائم رہے، اللہ پر ایمان نہیں لائے،
نیک اعمال والی زندگی پہ نہیں آئے تھے، ان کو اللہ نے کہا تھا اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا گیا، اور آخر میں جو کہا ہے ذالک لمن خشی رب، اب قیامت تک جو خشیت رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہوگا اس کی تقدیر پر، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے انعامات یعنی جنات، باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔